قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول پاکستانی کسی بھی سیاسی جماعت کی جس حد تک فنڈنگ کرنا چاہے کر سکتا ہے، سورس اینڈ ڈیٹیلز. لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستانی کمپنی سے بھی آپ پیسے نہیں لے سکتے. امریکی کمپنی تو چھوڑیں، امریکی شہری یا برطانوی شہری یعنی غیر ملکی سے بھی نہیں لے سکتے. تو دو باتیں کہتا ہے قانون، ایک کہ ایک پاکستانی ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے، دوسری بات کہ جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے اس کی سورس اینڈ ڈیٹیلز آپ نے دینی ہے، یہ قانون میں ہے. تو یہ جو 2.2 ارب روپے نکلے ہیں، اس کے یا تو یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے یا اس کی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں پرووائڈ کی گئی. یہ وہ تمام پیسہ ہے جو انلیگل فنڈنگ ہے، کیونکہ اور یہ تمام پیسہ قانون کے تحت ضبط ہوتا ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس پیسے کے آپ سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں دیں گے یا وہ کوئی غیر ملکی سورس یا غیر ملکی انڈیویجول کے ذریعے ہے، وہ پیسہ بحق سرکار ضبط ہوگا. تو ہم نے اس رپورٹ میں جو بڑی فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنی دستاویزات ہیں، اور یہ ہمارا الزام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی دستاویزات سے 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ سامنے آئی ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح آڈیٹر صاحب نے کہا کہ 9 بینک اکاؤنٹس کے سگنیٹریز نہیں دیے گئے. وہ کیوں نہیں دیے گئے؟ مجھے معلوم ہے کہ عمران خان سگنیٹری ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے. مجھے معلوم ہے کہ سیف اللہ نیازی پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کے سگنیٹریز ہیں. 2011 میں جب عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ مرکزی نائب صدر بن جائیں اور میڈیا کو فارملی کنٹرول کریں، تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے اکاؤنٹس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر بہت سارے غیر قانونی کام ہو رہا ہے. تو پھر میرے ایک سب اکاؤنٹ کھولا گیا جس میں سگنیٹری میں تھا، عمران خان صاحب تھے اور ایک اور شخص تھے، وہ نام بھی چھپایا گیا ہے. یہ 9 سگنیٹریز جو 28 بینک اکاؤنٹ نکلے ہیں جس میں سے 23 پی ٹی آئی نے سبمٹ، یہ کیوں چھپائے گئے؟ ان کو یہ خوف ہے کہ ان اکاؤنٹس میں جو غیر قانونی کام ہوا ہے تو سگنیٹری اس کا ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن وہ ریکارڈ کا تو حصہ بن چکے ہیں. وہ اوریجنل بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہیں وہ تو اس میں آ چکے ہیں، تو آپ اس کو چھپا تو سکتے نہیں ہیں. وہ آج نہیں تو کل، بہرحال انہوں نے جو دستاویزات جمع کرائے اس میں 9 سگنیٹریز بشمول عمران خان بشمول دیگر سگنیٹریز ان کے نام چھپائے گئے اور باقیوں کے نام ظاہر کیے گئے. یہ دو بڑی اہم ہے. اور یہ جو باٹم لائن فگر ہے یہ اس تمام ایکسرسائز کا ایک سمنگ ہے، سمیشن ہے کہ 2.2 بلین روپیز کی انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے جو بحق سرکار ضبط ہونی چاہیے قانون کے مطابق. یہ ہم نے ان کے سامنے رکھ دی. یہ بیسیکلی ایک سمیشن تھی اس سارے فائنڈنگز کی، اور انہوں نے جو محنت کی ہے، جو ان کے سامنے رکاوٹیں، اس کے باوجود انہوں نے پورا ایک دن لگایا صرف کراس ویریفیکیشن کے لیے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ 98% 99% کسی قسم کی ساری چیزیں ایکوریٹ ہو، ان ایکوریسی نہ ہو. اس کے باوجود کہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، اور اس کے نتیجے میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ان کے اوریجنل بینک اکاؤنٹ سامنے آئیں گے جو 28 اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا ہے وہ سامنے آئیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو بین الاقوامی فنڈنگ ہوئی اور جو اکاؤنٹس میں ہے وہ جب آئیں گے، تو جو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا فنڈنگ سکیم ہے. اس سے بڑا فنڈنگ سکیم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اور یہ جو ہے جو ہم نے آج آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے اپنے ڈاکومنٹ سے جو اخذ کیے ہیں نتیجے، جو فیکٹ سامنے ہم نے رکھے ہیں، یہ انڈینائبل فیکٹس ہیں، یہ ان کے اپنے ریکارڈ کا حصہ ہیں. قانوناً میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ نے سورس اینڈ ڈیٹیلز بتانی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیسہ پاکستانی شہری سے آیا ہے. جب آپ سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں بتاتے وہ پیسہ ضبط ہوتا ہے. اور یہ اس کے باوجود کہ 6-7 سال ہو گئے اس کیس کو، 3.5 سال انہوں نے کوشش کی کہ ڈاکیومنٹس کو فج کریں، انجینئر کریں. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اتنی بڑی ایمپائر فنڈنگ کی بناتے ہیں تو اور تمام تفصیلات آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جو بھی میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جو گینگسٹر تھا، فراڈسٹر تھا اور جو مافیا تھا، اس کو الکپون کو امریکی سرکار نہیں پکڑ سکتی تھی. لیکن جب ان کو انکم ٹیکس ریٹرنز
اس کے لیے اور بینک سٹیٹمنٹ سامنے لائی گئی تو وہ پکڑا گیا. اور یہ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں اس فیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بینک سٹیٹمنٹس اور فائنینشیل ریکارڈز لاتے ہیں اور جب اتنی بڑی ایک سکیم ہو جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, تو آپ جتنی مرضی چھپانے کی کوشش کریں آپ چھپا سکتے نہیں ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ تھا, اس میں روپی لکھی ہوئی تھی, اماؤنٹ تھی کوئی 127 ملین, لیکن اس اکاؤنٹ کے پیچھے انٹری میں لکھا تھا $1.3 ملین کنورٹڈ انٹو پاکستان روپیز. تو بینک میں وہ ریکارڈ آ گیا کہ $1.3 ملین آئے تھے, وہ روپے نہیں آئے تھے, اس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں ہے. تو آپ نے وہ ایویڈنس لے لیا. اس طرح یہ تمام ایویڈنس جمع کیا گیا بڑی باریک اور بینی سے. تو یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے آج رکھ دیا ہے. یہ ریکارڈ انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ میں عمران خان نے ایک کیس کیا ہوا ہے میرے خلاف کہ میری ممبرشپ کو ابھی بھی چیلنج کیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا کہ وہ ممبرشپ پہ کیوں فیصلہ دیتی ہے. تو وہاں پہ اس کیس کا تمام ریکارڈ ہے. ہم یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ رپورٹ ہم سپریم کورٹ میں بھی جمع کریں گے. اس کے لیے ہم جواب دیں, ہم ایک ایک انٹری کے لیے جواب دیں. یہ فیکٹس ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان فیکٹس کو آنے کے بعد, اور یہ بڑی مختصر میں بات کرتا ہوں, کہ ان فیکٹس کے آنے کے بعد مورلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم میرے نزدیک وہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اس عہدے پہ قائم رہیں, کیونکہ یہ انکانٹروورٹیبل ایویڈنس ہے کہ ان کی سرپرستی میں یہ پارٹی کے چیئرمین تھے, ڈاکٹر عارف علوی سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے غیر قانونی فنڈنگ ملازمین کے اکاؤنٹس کی اجازت دی اور تفصیلات ابھی تک مہیا نہیں کی. اور جو یہ تمام غیر قانونی کام ہوا, جس طرح پیچھے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دکھایا تھا, اس میں پارٹی چیئرمین سائن کرتا ہے وہ جو بینک اکاؤنٹس کے نمبرز ہیں کہ جی ہمارے 2 بینک اکاؤنٹ ہیں, اور نکلے کتنے 16 اس میں سے خفیہ اکاؤنٹس نکلے, 2 برانچز انہوں نے ظاہر کی, اس پہ عمران خان کے دستخط ہیں کہ ہم سرٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلط انفارمیشن دی گئی الیکشن کمیشن کو, اور یہ ایک بہت بڑا غیر قانونی فیل ہے اور اس کے بڑے امپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس رپورٹ کی پریزنٹیشن کے بعد میرے خیال میں کوئی مورل ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم رہیں اور اس کی مکمل تحقیقات ہو. یہ پہلی قسط ہے, یہ باقی جو تمام معاملات ہیں وہ بھی ہوں, کیونکہ پاکستانی عوام کو سچ پتہ چلنا چاہیے کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, جو بڑے بڑے سچائی کے دعوے ہیں, جو سچائی کے مرچنٹس بنے ہوئے ہیں, جو دوسروں کا احتساب کرنے نکلے ہیں, وہ اپنا احتساب نہیں کر سکتے, وہ اپنی حقیقت سامنے نہیں لا سکتے. تو یہ اس کا ایک کنکلوژن ہے, اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم سپریم کورٹ اور فائنل اینڈ تک پرسو کریں گے. ہمیں امید ہے, ہم نے آج ایک درخواست دی ہے اس رپورٹ کے ساتھ, اس میں ہم نے کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو تحلیل کر دیا جائے. یہ اسکروٹنی کمیٹی ناکام ہو چکی ہے. 3.5 سال ہمارے آڈیٹرز نے 55 گھنٹوں میں یہ رپورٹ تشکیل دی ہے. 3.5 سال یہ اسکروٹنی کمیٹی کیا کر رہی تھی, یہ کیوں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی تھی, یہ کیوں فیکٹ فائنڈنگ کی جگہ فیکٹ ہائڈنگ کر رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ رپورٹ جب ہم نے جمع کرائی ہے, یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو, یہ اسکروٹنی کمیٹی نے بد نیتی کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی ان کے ای میل پہ کچھ تھا جو انہوں نے صحیح انویسٹیگیشن نہیں کی, جو ان کا فرض ہے. ان کو ہم ٹیکس پیئرز منی پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری تھی, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان کا احتساب بھی ہوگا. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو اب تحلیل کریں, اب جب یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ جلد از جلد سن کے ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ دے.